یاد رکھو میں عورتوں سے، کیونکہ زیادہ تر یہ ظلم عورتیں کر رہی ہیں معذرت کے ساتھ، مرد بچے نہیں چھینتے، عورتیں چھین لیتی ہیں. جو میرے پاس کیسز آ رہے ہیں ان میں عورتوں کے زیادہ کیسز آ رہے ہیں کہ وہ چھین لیتی ہیں، اور عدالت مکمل سپورٹ کس کو کرتی ہے؟ عورت کو. مرد کے کیسز کم آ رہے ہیں. تو جو گراؤنڈ ریئلٹی ہے اس کے حساب سے بتا رہا ہوں. تو میں ان عورتوں سے کہتا ہوں کہ دیکھو، آپ نے قانون کا سہارا لے کے بچوں کو باپ سے محروم کر دیا، کوئی بات نہیں. قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے تمتعوا، مزے اڑاؤ، فإن مصیرکم الی النار، آنا کہاں ہے؟ آگ کی طرف. آپ کسی سے پیسے چھین لیں اتنا بڑا ظلم نہیں ہے، کسی سے اس کا خون چھین لیں، بلڈ چھین لیں، اس سے بڑا ظلم دنیا میں کوئی نہیں ہو سکتا. تو کر لو، عدالت آج آپ کا ساتھ دے رہی ہے، قانون آپ کا ساتھ دے رہا ہے، تو ٹھیک ہے، اس قانون کے ذریعے آپ جو مرضی کرنا ہے کر لو، کھلے لے لے کے ادھر ادھر شادیاں رچاتے پھرو، مگر اللہ کی گرفت بہت سخت ہے. اور جو مرد ظلم کر رہے ہیں ان کو بھی قیامت کے دن ڈرنا چاہیے، کیونکہ عورت کے لیے بچہ جب اس کی گود سے چھینا جاتا ہے تو عورت، مرد میں تو پھر بھی تھوڑا دل مضبوط ہے، تو عورت تو بیچاری جیتے جی مر جاتی ہے. تو ایسے مرد بھی ہیں جنہوں نے بچے چھینے ہیں ماؤں سے، ایسے کیسز بھی ہیں، اگرچہ کم ہیں، عورتوں والے زیادہ آ رہے ہیں، لیکن ایسے بھی ہیں جنہوں مردوں نے چھینے بچے اور ماں سے ملنے ہی نہیں دیا، پھر زندگیاں گزر گئیں، 10 سال 15 سال ہو گئے. تو بھائی ایسے باپ کو بھی اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے. تبھی تو قرآن کہتا ہے کہ اس سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو آخرت کا انکار کر دے، کیونکہ ہر برائی کی جڑ کیا ہے؟ آخرت کا انکار. آپ سمجھتے ہو کہ ڈے آف ججمنٹ کوئی نہیں ہے، ڈے آف ججمنٹ جو ہے نا انہیں عدالتوں میں ہی ہوتی ہے، بس اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے. یہ تو عارضی عدالتیں ہیں، ان سے ظلم بھی ہو جاتا ہے، کبھی درست فیصلہ ہو جاتا ہے، کبھی ظلم. اصل فیصلہ تو اللہ کرے گا قیامت کے دن.